الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج دن کے وقت ایک لڑکی میرے پاس دم کے لیے لائی گئی تھی، تو جب اس پر جنات حاضر ہوئے تو جب میں نے زور دیا کافی پڑھائی کا، تو پھر انہوں نے راز بتانے شروع کیے اور وہ کہنے لگے کہ یہ لڑکی فلاں جگہ ایک غیر آباد مقام کا انہوں نے نام لیا، یہ رات کے وقت یہ گھومنے کے لیے کہیں گئی تھی، پھر وہاں پر بھی آئی تھی، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پر گئی تھی، تو انہوں نے نشانی بتائی کہ وہ جو ایک غیر آباد مکان ہے اور جس کی گول گول سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں کے نیچے ہمارا گھر ہے، تو یہ وہاں سے گزری اور چونکہ یہ ناپاکی کی حالت میں تھی تو پھر یہ ہمیں پسند آئی اور میں اس کے ساتھ لگ گیا۔ تو محترم ناظرین، وہ دن کے وقت پھر میں گیا ان کو بتائے بغیر، نماز کے ارادے سے یہ ظاہر کر کے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں پر گیا اور جس طرح بوتل میں بند کرنے کا طریقہ ہے اس طرح بوتل میں بند کر کے میں وہاں سے جو بھی ہاتھ آیا وہ گول سیڑھیوں کی نیچے سے بند کر کے میں لے آیا، اور اس کو بتائے بغیر میں نے اس کے سامنے دور وہ بوتل رکھ دی جس میں ایک تعویذ تھا اور کچھ مرچی وغیرہ ڈالی گئی تھی، تو میری اس پہ نظر تھی کہ اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ تو جب میں چپکے سے نظر رکھے ہوئے تھا، وہ جو عورت تھی وہ چپکے سے کن آنکھیوں سے اسے دیکھتی اور پھر آنکھیں بند کر لیتی، پھر دیکھتی پھر آنکھیں بند کر لیتی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو واقعی اسے کے خاندان والے اس میں بند ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ یہ بوتل ہاتھ میں لے لو، تو وہ کہنے لگی کہ میں نہیں لے سکتی۔ میں نے کہا دیکھوں، نے کہا نہیں، دیکھنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ اس میں کچھ ہے۔ تو میں نے جب تکرار کی کہ اس میں کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ اس میں ہمارے گھر والوں کو لائے ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں رات کے وقت وہاں چلا جاؤں اور اندازہ کر لوں کہ وہاں واقعی کچھ ہے یا نہیں۔ تو ابھی میں وہاں پر جا رہا ہوں، وہی گول سیڑھیوں والے مکان میں جاؤں گا اور دیکھوں گا، اگرچہ بہت بڑا رسک میں لے رہا ہوں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی خیرخواہی کی نیت سے جا رہا ہوں، تاکہ ہم اپنے
یہ نادان بہنوں کو میں بتا سکوں کہ جب مخصوص ایام ہوں اور چھٹی کے دن ہوں، ناپاکی کے دن ہوں، تو ناپاکی کے دنوں میں ایسے غیر آباد مقامات پہ یا پارکوں میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ بہت مجبوری سے گھر سے نکلیں، اور جب نکلیں تو اس میں اگرچہ قرآن پاک کی تلاوت والے حصار وہ تو نہیں کر سکتی، لیکن ایسے حصار جس میں قرآن پاک کی صورتیں نہ ہوں، ان اورات سے اپنی حصار ضرور کر لیا کریں، تاکہ اس طرح کہ جنات اور ناپاک چیزیں اور گندی چیزیں آپ کے ساتھ چمٹ کر آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی اجیرن نہ بنا دے اور آپ کو لوگوں کے لیے تماشا نہ بنائے۔ تو محترم ناظرین، میں اس مکان کے جس میں اس مریض پر حاضر جنات نے کہا تھا بہت قریب پہنچ چکا ہوں، بہت بڑا رسک لے رہا ہوں، اور میرے قدم بھی ہلکے ہلکے بھاری ہونے لگے، اور معدے پہ دل پہ بھی بوجھ محسوس کر رہا ہوں، کندھے بھی کافی بھاری ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہاں تک میں جاؤں گا اور دیکھیں گے کہ واقعی کچھ محسوس ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر کچھ محسوس ہوا تو پھر آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھ لوں گا، اور ہماری بہنیں یہ سبق سیکھ لیں گی کہ ناپاکی کے دنوں میں ایسے غیر آباد مقامات کی طرف نہیں جانا چاہیے، ورنہ اس طرح کے جنات ان کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ اس لڑکی کے علاوہ پہلے ایک اور لڑکی اسی مہینے میں آئی تھی، اور اس کے ساتھ بھی جنات کسی پارک میں ناپاکی کے دنوں میں لگے تھے، خصوصاً وہ لڑکیاں جن میں جنات یا آسیب کے پہلے سے کچھ اثرات اگر موجود ہوں، اور یا ان کی امی ابو میں یا بڑوں میں کسی میں موجود ہوں، اور وہ ناپاکی کے دنوں میں ایسے مقامات کی طرف چلی جائیں، تو ان کے ساتھ دیگر جنات کے چمٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا ایسے جگہوں سے بچنا چاہیے، ناپاکی کے دنوں میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ وہی مکان ہے، اور اس میں ابھی میں بالکل اسی جگہ پہ پہنچ چکا ہوں، اور یہ وہ سیڑھیاں ہیں، وہ گول گول سیڑھیاں جو وہ بتا رہی تھی کہ ان گول سیڑھیوں کے نیچے ہمارا گھر ہے، یہ وہ سیڑھیاں ہیں۔ اب کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو یا نہیں محسوس ہو رہا ہے، وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ میرا بدن، میرا جسم ٹھیک ٹھاک بھاری ہو چکا ہے، دل پہ بوجھ محسوس کر رہا ہوں، کندھے وزنی ہو چکے ہیں، اور پنڈلیوں کے ساتھ جیسے کسی نے وزن باندھا ہو۔ یہ جو گول گول سیڑھیاں ہیں، ان کے نیچے وہ مقام ہے، گپ اندھیرا ہے، ہر طرف کئی غیر آباد مقامات موجود ہیں، جو کافی سالوں سے یہ غیر آباد پڑے ہیں، اور اس میں اب سرکش جنات اور سرکش شیاطین نے ڈیرے جمائے ہیں، اور جو بھی اس طرح کے غیر معروف اوقات میں، یعنی جس وقت دن کی روشنی نہ ہو اور جس وقت لوگوں کا رش نہ ہو، تو جو چلے جاتے ہیں
ان کو یہ لوگ اس طرح گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کافی حد تک مجھے تو محسوس ہو رہے ہیں، بہرکیف میں نہیں کہتا، کیونکہ پھر بعض لوگ الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں۔ میں جو کچھ بھی پیش کرتا ہوں ریئل پیش کرتا ہوں، ایکچوئل پیش کرتا ہوں، آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ وہ غیر آباد مکان ہے، یہ دیکھیں، یہ ابھی دیکھیں، یہ بالکل سیم وہی پلر ہے جو اس گول سیڑھیوں کے ساتھ یہ موجود ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ ابھی ہر طرف آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے، اگر کسی کو یہ فیک لگے، جیسے بعض اوقات 100 میں سے ایک آدھ کمنٹ کر لیتا ہے کہ یہ فیک لگتا ہے، تو بالکل وہ میرے پاس آئیں، اس مکان میں میں اس کو لے جا سکتا ہوں کسی بھی رات کے کسی بھی حصے میں، اور یہ چیز اس کو نظر آئے گی، اور اسی طرح اس کو محسوس بھی ہوگا، جسم کے بھاری پن بھی محسوس ہوگا، جسم میں درد بھی محسوس ہوگا۔ یہ تو مجھے ہو رہا ہے، کوئی دوسرا جائے، باقی میں نے تو آج ان کا خاندان بھی بند کیا تھا، تو کوئی دوسرا جائے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہو جائے۔ باقی آپ خود توجہ سے دیکھیں کیا محسوس ہو رہا ہے کیا نہیں۔ کافی بھاری ہے اور کافی تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے اگر کوئی کمزور بدن والا، کمزور دل والا رات کے اندھیرے میں یا پھر تنہائی میں یہاں پہ چلا جائے۔ اسی طرح جو لوگ یہاں گھر بنائیں گے اور وہ گھر کے حفاظتی کیل نہ لگائیں، جیسے میں نے ایک ویڈیو میں گھر کا حصار کیسے کریں اور اس میں کیلوں کا طریقہ میں نے بتایا ہے، اگر اس طریقے سے گھر کی حفاظت نہ کی ہو تو یہ جنات جنہوں نے یہاں گھر بنائے ہیں، جو آپ کو شاید محسوس ہو رہے ہوں، یہ پھر ان کو طرح طرح تک کی تکلیفیں دیں گے۔ ہم لاکھوں کروڑوں روپے تو گھر بنانے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ 500,000 روپے جو ہماری سکون کا سبب بنتے ہیں، 5 لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد جب اس گھر میں شفٹ ہوتے ہیں خوشی خوشی، اور پھر وہاں ہمیں طرح طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ نظر لگ گئی، کیا ہو گیا۔ اب ہم کروڑوں تو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کی طرف ہزاروں میں شاید کسی کی توجہ جاتی ہو کہ یہ جو غیر آباد مکان ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کے ٹھکانے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے بہت سارے مکانات اور بھی غیر آباد پڑے ہیں، اور ان سب کا یہی حال ہوگا جو کچھ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں یہ ان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اگر کوئی ہم سے گھر چھینتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اسی طرح اگر جنات سے کوئی گھر چھینے اور چھیننے والا نہ تو حصار جانتا ہو، نہ پابندی سے نماز پڑھتا ہو، نہ قرآن پاک نازلہ پڑھ سکتا ہو، نہ اس کو اپنی حفاظت کا کوئی ذہن ہو، تو ان کو آسانی سے گرا کر ڈھیر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی گھر بنائیں تو اس میں اپنی حفاظت کے بارے میں ضرور سوچیں کہ یہ دیکھیں آپ کو بالکل محسوس ہو رہا ہوگا کہ کچھ ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ہی اس مقام پہ میں گیا اور سیڑھیوں کے نیچے یا وہاں کے اس مکان کے پلروں پہ میں جہاں بھی لائٹ میرا موبائل کا فلیش ٹکراتا ہے تو آپ کو واضح یہ جیسے
دھواں کہیں یا لائٹ کہیں یا جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کنکمے جیسے، یہ جو مجھے محسوس ہو رہے ہیں یہ وہی جنات ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور یہ پھر تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک غار ہے، فرش کے اندر غار ہے، خیر آباد مکان ہے۔ اب یہ دیکھیں میں نے اس غار کے اندر یہ لائٹ پکڑا، اب اس میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، کتنا بھاری پن ہے یا نہیں ہے، یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آگے اب کافی مجھ پہ مزید وزن آ رہا ہے، ابھی میں یہاں سے جانے کی ترکیب بناؤں گا، میں یہاں سے جاؤں گا، کیونکہ جتنا میں لیٹ ہو رہا ہوں تو اسی قدر میرے جسم پر وزن بڑھ رہا ہے اور کافی میرا اس میں حلق بھی، اگرچہ گھبراہٹ الحمدللہ مجھے بالکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ سارا دن مریضوں کے اندر جو آتے ہیں جن سے لڑائی لڑتے ہیں وہ بھی تو جنات ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی۔